بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ جو اتباع کریں گے اس رسول کی جو بے پڑھے، غیب کی خبریں دینے والے کی، جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ قرآن پاک کے اس حصے کے اندر لفظ امی ذکر ہے، تو امی کا معنی عرف عام میں عام لوگ ان پڑھ بیان کرتے ہیں کہ امی کا معنی ان پڑھ ہے۔ اگر ہم امی کا معنی ان پڑھ مراد لیں تو یہ ایک بے ادبی ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ امی کا معنی ہے بے پڑھے، یعنی بغیر پڑھے، اور یہ ترجمہ بالکل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے مطابق ہے۔ اور یقیناً امی ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ دنیا میں سے کسی سے پڑھا نہیں، اور کتاب وہ لائے جس میں اولین و آخرین اور غیبوں کے علوم ہیں۔ حدیث پاک میں ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت میں ہر نبی کے لیے ایک منبر نور کا ہوگا، اور میں سب سے زیادہ بلند اور نورانی منبر پر ہوں گا۔ منادی آ کر ندا کرے گا، کہاں ہے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم؟ انبیاء کہیں گے ہم سب نبی امی ہیں، کسے یاد فرمایا ہے؟ منادی واپس جائے گا، دوبارہ آ کر یوں ندا کرے گا، کہاں ہے نبی امی عربی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر اطہر سے اتر کر جنت کو تشریف لے جائیں گے، دروازہ کھلوا کر اندر جائیں گے، اللہ کریم ان کے لیے تجلی فرمائے گا اور ان سے پہلے کسی پر تجلی نہ کرے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اگر ہم امی سے مراد ان پڑھ مراد لیں امی کو، تو قیامت کے دن نبی امی تو سارے انبیاء کے لیے ہوگا، تو کیا سارے نبی ان پڑھ ہو گئے؟ لہٰذا امی کا معنی ان پڑھ نہیں، درست معنی یہی ہے بے پڑھے، اور امی کا معنی اصل بھی ہے، امی کا معنی جڑ بھی ہے۔ جیسے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے اصل ہیں، اسی لیے قرآن کے اندر یہ لفظ امی اللہ کریم نے ذکر فرمایا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری جہان کے لیے، ساری دنیا کے لیے، ساری کائنات کے لیے اصل ہیں۔